اردو شاعری کی مبادیات کے عنوان سے آج گورنمنٹ ڈگری کالج دمال ہانجی پورہ میں کلچرل اکیڈمی کی اشتراک سے ایک سیمینار منعقد ہوا، جس میں معروف اسکالر ڈاکٹر محمد معروف شاہ، پروفیسر راشد عزیز، مراز ادبی سنگم کے صدر علی شیدہ کے علاوہ کالج انتظامیہ و طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے اردو شاعری کے حوالے سے مقالے پڑھے، جبکہ یہاں پر کچھ کتابوں کی رسمی رونمائی بھی انجام دی گئی۔ پیش اس حوالے سے کلگام نیوز کی خصوصی رپورٹ۔ دیکھیے، پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شاعری کی بنیاد تو اسی پر ہے، مبادیات پر ہی، کہ شاعری کی ضروریات کیا ہے، شعر کے لیے کیا ضروری چیزیں ہیں، اس کی مختلف جو مطلب بیسس چیزیں جو ہیں ان کو جاننا ایک شاعر کے لیے بہت ضروری ہے۔ شاعر تو بنائے نہیں جاتے ہیں، شاعر ہوتے ہیں، لیکن ان کو نکھارنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان میں کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، انہی کو کہتے ہیں شاعری کی مبادیات، یعنی ان کی ضروریات کیا ہوتی ہے۔ جیسے کہ اس میں وزن کیا ہوتا ہے، ردیف کیا ہوتا ہے، قافیہ کیسے ہوتے ہیں، اصطلاح کیسے کہتے ہیں، استعارات کیا ہوتے ہیں، کنایا کیا ہوتی ہے، تشبیہ کیا ہوتی ہے، ان میں کس طرح سے شعر میں پرویا جائے گا، یا بیان کس طرح کریں گے ہم، ایک خیال کو کس طرح ہم شعر میں پروئیں گے، یہ اس پہ علمی بیان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح بدائیہ ہوتی ہیں، جیسے ہمیں تشبیہات کیا ہونی ہے، استعارات کیا ہوتی ہے۔ اسی طرح عروض کے بارے میں بھی تو کچھ بات ہونی چاہیے کہ عروض کی پتہ ہونی، اس کا پتہ ہونا چاہیے ایک شاعر کو، کہ کس طرح ہم شعر کو باوزن بنا دیں گے، کیونکہ جب تک دو مصرعے باوزن نہیں ہوں گے ایک شعر تو موزون نہیں کہلائے گا، اس میں وزن کی ضرورت ہوتی ہے، تو عروض سیکھنے کا عمل ہوتا ہے۔ میرے خیال میں جو یہ آج کا پروگرام تھا جس نے یا جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی نے کیا تھا یہاں ڈگری کالج دمال ہانجی پورہ میں، تو یہ میرے خیال میں یہ بہت اچھی کوشش تھی، کیونکہ یہاں جو طلباء اور طالبات تھی اور باقی جو بھی جیسے نوام الشعراء تھے، تو انہیں بھی پتہ چلا کہ شعر لکھنے کی ضروریات کیا ہے، یہ تو پتہ چلنا چاہیے۔ ایسے اردو شاعری کی خدمات کیسے، اردو شاعری ہو یا کشمیری شاعری ہو، انگریزی شاعری ہو، ہر شاعری کی ایک ضروریات ہوتی ہیں ان کی، تو ان کا بیسک نالج جو ہوتا ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، جسے شاعری کرنی ہے، جس سے اس کے ساتھ شغف ہے، تو اس کو یہ بنیادی چیزیں جاننی ضروری ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا پروگرام تھا۔ یہاں بچوں نے اس میں پارٹیسپیٹ لیا، اسٹوڈنٹ جو آئے تھے یہاں، ہم نے بھی پارٹیسپیٹ اس میں کیا، اور جو مقالہ پڑھا گیا تو اس پہ بحث بھی تھوڑی ہو گئی، سوالات بھی پوچھے گئے، جوابات بھی دیے گئے۔ ایسے پروگرامز میرے خیال میں بہت اچھے ہیں، اردو زبان کے لیے یا کشمیری زبان کے لیے، دونوں زبانوں کے لیے ایسے سیمینار کرنا میرے خیال میں بہت زیادہ ضروری چیز ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو ان کی جانکاری ان چیزوں کی نہیں ہے، اور اگر ایسے پروگرام کیے جائیں خاص کر کالجوں میں، تو میرے خیال میں ان زبانوں کا، چاہے اردو ہو یا کشمیری ہو، ان کا مستقبل کافی روشن نظر آتا ہے۔ غزل میں ذات بھی ہے، غزل کی زوردار تعلیم سے اس میں یہی ہے کہ اردو شاعری کی جو مبادیات ہے ان کا شعور بیدار کیا جائے، اور جو نئی جنریشن ہے اس میں کالج کے طلباء تھے ان سے روشناس کیا جائے، اور اردو شاعری ہماری تہذیب کا ایک بہت بڑا ورثہ ہے، وہ اس کی جتنی بیٹر اپریسیشن ہو، جو ہماری ساری قدریں اس میں وہ سمو لیے ہوئے ہے، وہ اس میں کاش اس پہ جتنا زیادہ کام ہوگا تو ہمارا وہ تہذیبی ورثہ محفوظ رہے گا اور آگے بڑھے گا، وہ ہمارا سارا کارواں۔ ادب ہی ہماری یہ جو ہماری مشرقی تہذیبیں ہیں، ادب اور شاعری کا اس میں سینٹرل رول ہے۔ کشمیر میں بھی آپ دیکھیے صوفی شاعروں کا سینٹرل یہ ہے رول ہماری آئیڈینٹی میں، ہمارا وہ ایک کاسموپولیٹن آؤٹ لک دینے میں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اردو شاعری جو برصغیر میں ایک کنیکٹنگ لنک رہا ہے، اور جو کشمیر میں بھی اس میں جو خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے وہ آگے بڑھے، اسی کے لیے جو نئی جنریشن بڑی حد تک ڈسکنیکٹڈ ہے شاعری سے، ادب سے، ان کی جو، اور جب سے زیادہ سائنس کا زیادہ دورہ رہا ہے، اور ان علوم کا جن کا ادب سے زیادہ تعلق نہیں ہے، جو کہ ادب ہی انسانی تہذیب کی علویت کو اور اس کو رفعت بخشنے میں سینٹرل رول پلے کرتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ان اقدار کی طرف نئی جنریشنز کو ان کو موٹیویٹ کیا جائے اور آگے یہ سفر جاری رہے۔